بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے کے مفسدات کون کون سے ہیں؟ اس سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ روزے کے مفسدات کے متعلق چند مسئلے ہیں، جن میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، یا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے پانی بلا قصد حلق سے اتر گیا، ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں۔ اس کے متعلق مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کنکر، پتھر یا مٹی وغیرہ ایسی چیز جو غذا، ادویات یا لذت کے طور پر استعمال نہ کی جاتی ہو، قصداً کھا پی لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ غسل کے دوران پانی کان میں چلا جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ کے کی صورت، یعنی کے کی بہت سی صورتیں ہیں، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک یہ کہ قصداً منہ بھر کر کے آئے، دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کر کے ہو، پھر قصداً چنے کے برابر یا اس سے زیادہ لٹائی، اور دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرط یہ کہ روزہ یاد ہو، صرف قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ دانتوں سے نکلے ہوئے خون کے حلق سے اترنے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خون تھوک پر غالب آ جائے، یعنی کہ تھوک کی مقدار جو ہے وہ کم ہو اور خون کی زیادہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دونوں کی مقدار برابر ہو، اور نمبر 3 یہ کہ خون کا جو ہے وہ ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اور نمبر 4 ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ پہلی 3 صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں، اور چوتھی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کو اگر کوئی نگل گیا تو اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کم تھا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لیا تو ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے اگر خون ناک کے ذریعے حلق میں اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ روزے میں ڈاکٹر سے دانت یا داڑھ نکلوانا بوقت ضرورت شدید جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر دوا یا خون حلق سے اتر جائے اور خون تھوک پر غالب ہو یا برابر ہو، یا خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا، یا احتلام ہو گیا، یا نظر شہوت سے انزال ہو گیا، یا تھوڑی سی کہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر ان صورتوں میں کسی نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ سحری کرنے والا یہ سمجھا کہ ابھی صادق نہیں ہوئی اور سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، یا بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ روزہ افطار کر لیا کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہوگا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ تو دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات تمام لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔